السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 ایسی بری عادتوں کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس شخص کے اندر یہ 7 بری عادتیں ہوں گی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ایک بہت بڑے فقی گزرے ہیں فقی ابو اللیث۔ فقی کہا جاتا ہے وہ شخص جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہو، اس کو فقی کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں، قرآن و حدیث کا جو مطلب ہے اس کو سمجھنے والے کو فقی کہا جاتا ہے۔ یہ آسان لفظوں میں نے آپ کو فقی کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس شخص میں 7 بری عادتیں ہوں گی اس پر کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم اور آپ غور کریں اپنے اندر، اگر کوئی بھی ایک بری عادت ہمارے اندر پائی جا رہی ہو تو اس بری عادت کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، مال جمع کرنے کی طمع، مال جمع کرنے کی حرص، مال جمع کرنے کا شوق۔ ویسے تو مال جمع کرنا کوئی بری عادت نہیں ہے، لیکن کون سا مال جمع کرنا، یہ کون سی عادت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ مال جمع کرنے کی طمع، مال جمع کرنے کی حرص؟ یہ بری عادت کب ہے؟ اس کو بری عادت کب کہا جائے گا؟ جب کوئی شخص اللہ کے احکام پر عمل نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، صدقہ فطر ادا نہ کرے، اور جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں وہ خرچ نہیں کرتا، بس جمع کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ تو نمبر 1، مال جمع کرنے کی طمع، مال جمع کرنے کی حرص، مال جمع کرنے کی تمنا، دن رات مال جمع کرنے کی فکر ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ ہو گئے، 20 لاکھ ہو گئے، بس جمع کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، زکوٰۃ وہ ادا کرتا ہی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا شخص اگر کوئی ہے جو مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، بس اللہ کے احکام کی اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی، تو یہ پہلی بری عادت ہے۔ نمبر 2، لوگوں پر بغیر کسی سبب کے تہمت لگانا، بس جس کے بارے میں جو جی چاہا بول دیا، تہمت لگا دی، الزام لگا دیا۔ تو یہ دوسری بری عادت ہے کہ بغیر کسی وجہ کے تہمت لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ تہمت کہا ہی اس کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی وجہ نہ ہو۔ کسی کو چور کہہ دیا، کسی کو ڈاکو کہہ دیا، کسی پر جو ہے وہ کوئی اور بری چیز کا الزام لگا دیا، کسی کو جواری کہہ دیا، تہمت لگا دی، یعنی وہ چیز اس کے اندر نہیں تھی لیکن لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے آپ نے اس کے اوپر وہ الزام لگا دیا۔ ہاں یہ بہت بڑا شرابی ہے، ہاں یہ بہت بڑا گنہگار ہے، ارے یہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے۔ تو بغیر کسی وجہ کے تہمت لگانے والا دوسری بری عادت۔ تیسری بری عادت، نفسانی خواہشوں اور شہوتوں میں مبتلا رہنا۔ نفسانی خواہش، ایک تو ہوتا ہے نفسانی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ جائز ذریعہ، اور ایک ہوتا ہے ناجائز ذریعہ۔ جائز راستہ اگر نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے، آپ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں جائز راستے سے، تو پھر تو وہ جائز ہے، شریعت میں اس میں منع نہیں ہے۔ لیکن ناجائز راستوں سے اپنی خواہشوں کو پورا کرنا، شہوتوں کو پورا کرنا، اور اپنی خواہشوں اور شہوتوں کو پورا کرنے میں مبتلا رہنا، یہ تیسری بری عادت ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، اب اس لڑکی کے ساتھ اپنی خواہش پورا کرنے کا ایک جائز راستہ ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں، اور ایک ناجائز راستہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ منہ کالا کر لیں۔ تو یہ جو ناجائز راستہ ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا، اس کو شریعت برا کہتی ہے، اس کو حرام کہتی ہے، اور یہ راستہ ہے جو گناہ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو مثال کے طور پہ ایک موبائل چاہیے تھا، آپ کے پاس حلال روزی ہے، حلال مال آپ کے پاس ہے، آپ ایک موبائل خریدو، 2 خریدو، لیکن آپ کے پاس موبائل نہیں، آپ چوری کرتے ہو پھر اس سے موبائل خریدتے ہو، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو تیسری جو بری عادت ہے وہ یہ کہ نفسانی خواہشوں اور شہوتوں میں مبتلا رہنا۔ چوتھی بری عادت، نماز با جماعت کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جانا۔ یہ بہت بری عادت ہے کہ آپ جو ہے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھتے، بس بیٹھے ہوئے ہیں، ارے پڑھ لیں گے بعد میں۔ اب اندازہ کریں آپ کہ جو نماز بالکل نہ پڑھتا ہو اس کا انجام کیا ہوگا۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی بری جو عادت بتائی وہ یہ کہ نماز تو پڑھتا ہو لیکن جماعت کے ساتھ نہ پڑھتا ہو اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ پڑھتا ہو۔ تو یہ بری عادت بھی ایسی ہے کہ اگر یہ کسی کے اندر ہو تو اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ نمبر 5، لوگوں کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ غیبت کرنا یہ بندوں کے حق کو پامال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کو بہت سخت سزا دیں گے۔ اس لیے 5ویں جو بری عادت ہے وہ لوگوں کی غیبت کرنا۔ 6ٹھی بری عادت ہے کثرت سے ہنسنا،
بس ہنستا ہی رہتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہوتی، جب دیکھو ہنس رہا ہے، جب دیکھو ہنس رہا ہے، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن پورے دن ہنسنا، بلا بات کے ہنسنا، بغیر کسی وجہ کے ہنسنا، بات بات پر ہنسنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور نمبر 7، غیر محرم عورت کو دیکھنا، غیر محرم عورت کو دیکھنا اور غیر محرم عورت کو دیکھ کر لطف اندوز ہونا، اس سے باتیں کرنا، تو یہ 7 بری عادتیں ہیں۔ جس کے اندر بھی یہ 7 بری عادتیں ہوں گی اس پر کبھی اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 7 بری عادتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔